اطلاع صاحب ابھی بریک میں ہماری جو بات ہو رہی تھی، جو آج آپ نے کہا، ابھی بریک میں کل کسی سے کہہ رہا تھا، ہم رسمن پوچھتے ہیں جی کیا حال ہے، خیریت سے ہیں، اور ہم رسمن ہی کہہ دیتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن آپ نے سر ابھی کہا کہ کیا خیریت ہوگی، اگر یہ بھی خیریت ہے تو پھر تو ہر چیز ہی ٹھیک ہے پھر، کہ روزانہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں. اور ابھی ارشد شریف صاحب کی شہادت کی خبر آئی. آپ بتائیے گا، میرے علم میں آیا کہ آپ بہت دل گرفتہ تھے. کاشف عباسی صاحب بتا رہے تھے کہ آپ بہت باواز بلند آپ رو رہے تھے، آپ بہت افسردہ تھے. آپ نے کیسے اس خبر کو سنا اور کیا آپ کا اس پہ کہنا ہے؟ یار سچ پوچھو وسیم، ہاں تو گو ارشد بہت ہی اچھا ایک کمپیئر تھا، ریسرچر تھا، اس بڑی اچھی ڈیلیوری تھی اس کی، بڑا اچھا انسان تھا. پر میں آپ کو یہ بتا دوں، میرے آنسو نکل آئے، میں رو پڑا اس وقت جب کراچی میں حامد میر کو جب عامر میر کو گولیاں لگی ہوئی تھیں اور وہ ابھی نیم ہوش میں تھا، اور وہ مجھے ادھر ہی کمرے میں لے گئے، تو میرے سے برداشت نہیں ہوا. یہ آپ لوگ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اینکرز ہیں ہمارے اور ینگ اینکرز، یہ میں تو ان سے بہت امپریس ہوتا ہوں، قطع نظر اس کے کہ ان کے ویوز مجھے اچھے لگتے ہوں یا نہ اچھے لگتے ہوں. بالکل بالکل. یہ اینکر کی جو ایک نسل آئی ہے نا، اس نے بڑا ایجوکیٹ کیا ہے پاکستان کی عوام. محنت کر کے آتے ہیں یہ ہماری بچیاں بھی. جی جی. تو محنت میں تو مطلب ہے یہ حامد میر جانتا ہے، اس کی آنکھیں کھلی تھی، دیکھ رہا تھا، میرے سے آنسو نہیں روکے گئے. ابصار عالم کو دیکھو، گولیاں پیٹ میں ماری گئی. جی ہاں جی ہاں. میں تو متی اللہ جان جو ہے اس کو جو پٹائی ہوتی ہے، ایاز امیر کی جس طرح پٹائی ہوتی ہے یار ایک بزرگ آدمی کی، اس میں ہماری کسی کی بھی کیا کوئی سیکیورٹی رہ گئی. جمیل فاروقی کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، اور ہتھکڑی لگا کے عمران خان ریاض کے ساتھ جو ہوتا ہے، ہر طرح کے مختلف الخیال صحافیوں کے ایک فہرست ہے. اور اگین سر آپ نے کہا ان میں سے کسی کی بھی رائے سے ہم اتفاق اختلاف کر سکتے ہیں، بٹ نو ون ڈیزروز ٹو بی ٹریٹڈ لائک دس. ایک تو نو ون ڈیزروز ٹو بی ٹریٹڈ لائک دس. باقی میں سچ صدق کے دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اینکر اگر کلیئرلی ایجوکیٹ نہیں کرتے تو لوگوں میں ایک تجسس ڈالتے ہو. آج کل بحث آئین کی ساری کس نے شروع کی ہوئی ہے؟ آپ لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے. یہ بحث آئین کے شکوں پہ کہ آئین کے کیا معنی ہیں، آئین کے کیا اس میں فلاں میں کیا، یہ سب سے پہلے لائرز موومنٹ میں آئی تھی کہ لوگوں نے آئین پڑھنا شروع کر دیا تھا. پر آپ لوگ اس میں، میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ نام کوئی رہ جائے گا تو اس پہ افسوس ہوگا، پر میں اس پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اگر اینکر اور میڈیا مین جو ایک پروگرام بناتا ہے، چلاتا ہے، آپ کرتے ہو، اس سے میں تو سیکھتا ہوں. مجھے تو کچھ نہ کچھ ہر پروگرام میں ایک نہ ایک فیکٹ کی نالج کا اضافہ کم از کم ہو جاتا ہے، اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیا یہ دیٹس ویری کائنڈ اینڈ ویری ہمبل آف یو ایز ویل. ظاہر ہے آپ سے سب سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور نہیں، ویسے اور بھی قسم کے ہیں جو لڑاتے اور جن کو شوق ہی ہے کہ جی لڑائی ہو ان میں اور ایک دوسرے کا سر پھاڑ رہے ہو. پر ایسے ہیں جو آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ہم جب بھی کسی بھی فیلڈ پہ تجزیہ کرتے ہیں تو بطور مجموعی کرتے ہیں، کلی. باقی جز تو ظاہر ہے ہر فیلڈ کا دنیا کی اس میں جو ہے وہ تو بطور مجموعی جو رائے قائم ہو، میرا خیال ہے وہ زیادہ اہم ہوتی ہے، جو کہ آپ نے کہا کہ بطور مجموعی آپ کی یہ رائے ہے. تو سر ایسے میں آپ کو، اور سر اسی میں یہ ایڈ بھی کر لیجیے گا، پھر اپنی آپ بات کنٹینیو کیجیے گا کہ ایسے میں جب یہ آپ نے اسٹارٹنگ فرام حامد میر صاحب، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی اس وقت وہیں تھا کراچی کے ہی یہاں مقامی اسپتال میں، بس اس واقعے کی کچھ دیر بعد. لیکن وہ جو سلسلہ شروع ہوا اور اس سے بھی پرانی تاریخ ہے،
اور اس کے بعد چلتا ہی چلا گیا. ارشد شریف صاحب چلیں ہم آج کینیا میں کیا ہوا اس پر فائنلٹی سے کوئی بات نہ بھی کرے, حالانکہ سوالات تو بہت سارے ہیں, جو وہاں کی پولیس کے وہاں کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ بھائی عجیب وغیرہ, لیکن چلیں اس کو ایک لمحے کو رہنے بھی دیں. تو بھی یہ تو طے ہے نا کہ سرزمین پاکستان تنگ ہو گئی, یہاں سے نکلنا پڑا. تو حامد میر بلکہ اس سے پہلے سے بھی لے کر یہ ارشد شریف, یہ کیا بتاتا ہے ہماری سوسائٹی کے بارے میں؟ یہ پھر کدھر جا رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو ہم کیا کہیں گے کہ یو آر ڈپرائیوڈ آف دا بیسک رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ یو may have to pay a price for that. یہ تو ہم جو پاکستان ہم دے کے جا رہے ہیں نا اپنے بچوں کو, میں تو ابھی سے بڑا خدا کی قسم گلٹی محسوس کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ میرے میں اپنے بچوں کو ایک بڑے ہی خراب حالات میں پاکستان کے معاشرے میں, جب کہ کوئی اقدار ہی ہم نے نہیں چھوڑی. دیکھیں میرا آپ کو تو جوان ہو, پر میری نسل کا کم از کم یہ ذمہ تھا کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا قائد اعظم سے اور ہمارے بزرگوں سے, اس سے بہتر پاکستان ہم اپنے بچوں کو پاس کر کے جا رہے ہوتے. میرے 3 بچے ہیں, ان سب کو میں اس سے بہت برا پاکستان اور ماحول چھوڑ کے جاؤں گا, اور یہ مجھے یہ میرا جرم ہے. اور ہم نے نفسا نفسی میں گزارا ہے, ہم نے پیسے بنانے میں گزارا ہے, اپنی زندگی کو لگایا, ہم نے کوئی قدر نہیں محفوظ رہنے دی. جھپٹا جھپٹی میں یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو, پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے, اگر لے جائیں گے بڑی پراپرٹی تو مجھے تو اس پہ بڑا افسوس ہوتا ہے. اور ارشد کا تو ایک بڑا ہینڈسم سا جینٹل مین تھا, اور بڑا, اور اچھا اس سے ویسے میں ایک چیز بتاؤں ارشد کے کیس سے, جی کچھ لیسنز ہمیں ایسے لرن کرنے چاہیے کہ جن کا فائدہ ہو. کوئی اور ارشد شریف آسانی سے ارشد شریف نہ بنے. اس کی لاش کا یہاں پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے. کینیا کے پوسٹ مارٹم کے ساتھ اس کو کفن میں دفن نہیں ہو جانا چاہیے. اوکے. ہائیسٹ لیول آف سرجنز اینڈ فورینسک ایکسپرٹس should be associated in that post-mortem. post-mortem سے بہت کچھ پتہ لگے گا. فار ایگزامپل post-mortem سے یہ ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تدفین کے لیے آ گئی ہے یہ لاش اور ہم نے اس کو دفن کر دیا. We will be failing in our duty unless his post-mortem is done. post-mortem سے اب یہ کہتے ہیں کہ 4 طرف سے گولیاں چل رہی تھیں. 4 طرف سے گولیاں چلتی ہیں جب ایمبوش ہوتا ہے. ایمبوش ہوتا ہے, اور وہ پنجابی میں جس کو کہتے ہیں دشمن کھڑا ڈال کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. دوسری اس میں ایک بڑی اچھی چیز ہوگی, جو چیز تو یار اچھی اس میں ہو ہی نہیں سکتی, پر جو ایک کہ کینین پولیس نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم نے ہمارے ہم نے غلطی سے مار دیا. آفیشیل ورژن یہ ہے. نہیں, پر ہمارے ہاتھوں سے مارا گیا. 2-3 چیزیں. اب ایک تو وہ مان گئے, اب اس کا مطلب ہے وہ موقع پہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں تھے کہ وہ 15 منٹ دور بعد میں پہنچے. کینین پولیس موقع پہ ہے. اب کینین پولیس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں آ گئی ہیں. ایک تو ارشد شریف کا لیپ ٹاپ اور اس کا ٹیلی فون, یہ ان کو محفوظ کیا ہونا چاہیے. صحیح ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو مارنے والے حملہ آور تھے, بلائنڈ مرڈر تھا, وہ اٹھا کے لے گئے. کیونکہ حملہ آور تو تھے ہی نہیں, ان کے آفیشیل ورژن کے مطابق ہی ہم نے تو غلطی سے بندہ مار دیا. تو چوری کا واقعہ تو تھا نہیں جو موبائل کوئی لے اڑے, لیپ ٹاپ چوری کر لے, ہے نا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہی میں کہہ رہا ہوں. اب وہ موبائل اور لیپ ٹاپ آج کل ہر چیز کو ٹریس کرتا ہے.
اور اس کی ساری موومنٹ. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ بار بار ہمیں بتاتے رہے کہ مشرف صاحب والا کیس جھنڈا چیچی پل والا ہے, پتہ نہیں کون سا والا, وہ ایک چھوٹی سی سم سے پکڑا تک پورے قاتل تک پہنچے تھے. آپ بار بار یہ مثالیں دیتے رہے. جی یہ ہے نا, یہ جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں ان دی لائن آف فائر پیج 249 اور 250 میں یہ لکھا ہے. تو سر یہ جو آپ نے دو باتیں بتائیں, ذرا اس کو آسان کر کے سمجھانا کہ فار ایگزامپل پوسٹ مارٹم رپورٹ سے اگر پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب بہت قریب سے لگی ہے, بھیجا باہر آ جاتا ہے. ہاں مطلب وہ تصویر کاش نہ دیکھی ہوتی, بڑا زخم ہوتا ہے, وہ تصویر سے ایسے ہی لگتا ہے. جی ہاں سر, ظاہر ہے کوئی ایکسپرٹ نہیں, بڑا زخم ہوتا ہے. اور یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے یہ بہت کچھ بتا دیتی ہے. لائن آف فائر, ڈسٹینس آف فائر, the place where it hit and the kind of weapon that was used. پھر اس میں kind of weapon, اب آپ it will have to be a police weapon, non police weapon نہیں ہو سکتا. اس طرح اس کیس میں یہ میں پتہ لگنا چاہیے کہ پوسٹ مارٹم سے جو پتہ لگ سکتا ہے is the kind of weapon, ٹھیک ہے, the distance of weapons fired, the number of bullets fired, the number of weapons available. ہر بلٹ اپنی گن کے ساتھ یا رائفل کے ساتھ میچ کرتی ہے. اس کا ایک جیسا انگوٹھا ہے اس طرح سگنیچر ہے, صحیح ہے, ہر ایک میچ کرتی ہے. ہاں ہاں, ہر ایک کا بتا دے گی یہ پولیس افسر تھا, یہ پولیس والا تھا, یہ پولیس والا تھا. تو اس سب سے پھر سمجھ آئے گی کہ کیا اتفاقی ہو گیا, جیسا پولیس نے کہا ہے کہ ایک بیریئر تھا, وہ کراس کر رہے تھے, ہمیں چوری کی شدہ گاڑی ڈھونڈ رہے تھے, غلط فہمی ہو گئی, بیریئر پہ گاڑی رکی نہیں, ہم آلریڈی چوری والی گاڑی رک رہے تھے, ہمیں غلط فہمی ہو گئی, ہم نے گولیاں چلا دی, بندہ مر گیا. تو اس سب سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی ایسا ہی ہوا تھا یا کچھ اور تھا, رائٹ وسیم. اس کیس میں اور آج کل ٹیکنالوجی جیسی ہے, مجھے ایک ٹیکنالوجی والا ساتھ بندہ دے دے اور 10 دن کا میٹر اور مٹیریل اس کا سیل فون کا اور لیپ ٹاپ کا دے دے, میں آپ کو تقریباً 90% 99% آئیڈینٹیفائی کرا دوں گا. بندہ تو نہیں کہہ سکوں گا پر کہاں سے, کیسے, سازش کہاں ہوئی, کیا ہوا, یہ بتا دیں. یہ بڑا ایزی کیس ہے.